بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ واقعی بہت ہو گیا عمران خان صاحب اور مریم نواز شریف کے ایک طنز نے پی ٹی آئی کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، آج 6 ستمبر ہے اور 6 ستمبر جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ 1965 کی جو جنگ تھی اس میں بھارت نے لاہور کے اوپر حملہ کیا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے جوانوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور حملہ نہ صرف روکا بلکہ بہت زیادہ فتوحات کر لی، تو اس کو ہم ڈیفنس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے 1965 سے لے کر آج تک اس کو پوری قوم مناتی ہے، لیکن اس دفعہ پہلی بار ہوا ہے کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جنہوں نے پاکستان کے ڈیفنس ڈے کے اوپر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی یا اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کیا، بلکہ تمسخر اڑانے کی کوشش کی ہے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے۔ وہ سارا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب، ابھی بھی جب آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں نا، یہ 4:30 بجے کا ٹائم ہے اور 4:30 بجے تک عمران خان کی طرف سے کوئی ایک بھی ایسا ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا گیا، ایسا ٹویٹ نہیں آیا جس میں جو فوج کے جوان ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہو، ان کی شہادتوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا ہو، ان کے جو غازی ہیں یا وہ آج کے جو جوان جس طریقے سے وہ وطن کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں ان کو کسی حوالے سے سراہا گیا ہو، کوئی ایک ٹویٹ نہیں آیا۔ 2021 کا جو 6 ستمبر تھا اس میں خان صاحب کے ٹویٹس آپ کو مل جائیں گے، اس پر ان کے بیانات مل جائیں گے، اس پر بڑے لیکچر مل جائیں گے، تقریریں لب جڑیاں پوری کی پوری پی ٹی آئی کی مل جائیں گی۔ اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، لیکن اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جن کو وہ نیوٹرل کہتے ہیں، یعنی نیوٹرل جو اپنے آپ کہتے ہیں ان کو وہ جانور کہتے ہیں، تو نیوٹرل اپنے آپ کو کون کہتا ہے؟ فوج کہتی ہے۔ تو بھائی صاحب جڑے نا انہوں اے تکلیف ہے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے، ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب اسد عمر صاحب ہیں۔ اسد عمر صاحب 2 نمبر کے بڑے لیڈر ہیں تحریک انصاف میں سے، اور ان کی طرف سے جو ٹویٹ آیا سر، وہ ٹویٹ آیا ہے ایک جو انہوں نے اپنے والد صاحب کی تصویر لگا کیا کہ جناب میرے والد جو کھیم کرن کی فتح ہوئی تھی اس میں وہ کرنل سٹاف تھے، تو اپنے والد کی ساتھ تصویر لگائی، یعنی انہوں نے فوج نو نہیں سراہیا، انہوں نے اپنے پیو نو سراہیا، ٹھیک ہے۔ ویسے ان کے والد صاحب جو تھے ان کا جو کردار تھا کیا کہتے ہیں مشرقی پاکستان کے سانحے میں، وہ آپ اگر حمود الرحمان کے مشن رپورٹ پڑھ لیں تو اس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کچھ یعنی ایک صحافی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے بیانات کو لگایا۔ اب وہ بیانات جو ہیں توڑ مروڑ کے لگائے گئے ہیں، یہ جیسے بھی لگائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ یاد ماضی عذاب ہے یارب۔ سب سے پہلے مریم نواز کا ہے، پھر نواز شریف کا ہے، پھر زرداری صاحب کا ہے، پھر خواجہ آصف کا ہے، پھر پرویز رشید کا ہے، پھر یہ جو ہے اپنا ایاز صادق صاحب کا ہے، اور اینڈ پہ حامد میر دا بھی لاتا انہوں نے پڑھ کے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ حامد میر صاحب جو ہے نا آج کل ذرا ان کو محبت چڑھی ہوئی عمران خان کی، تو اسد عمر دے ہتھوں بال وہ نہیں بچے، ان کی طرف سے معافی نہیں ملی حامد میر کو۔ عمران خان نے شاید دے دی ہو، لیکن اسد عمر دی کتاب دے حامد میر جو ہے ابھی تک وہ پرلے پاسے دا صحافی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا بھی وہ لگا دیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب شیریں مزاری صاحب ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک مشاہد حسین سید سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا ایک انالیسز ہے جو ایک اخبار میں چھپا ہوا ہے 1965 کی جنگ کے حوالے سے، انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اس کے لنک کو، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ زبردست انالیسز ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ پھر آ جاتے ہیں جی فواد چودھری صاحب، جو کہ شاید تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں یا سینئر نائب صدر ہیں، کچھ طرح کا عہدہ ان کے پاس ہے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا سر، اس ٹویٹ میں پہلے تو انہوں نے سر کوشش کی تمسخر اڑایا، کوشش کی باقاعدہ تمسخر اڑایا۔ میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں اور اسکرین پہ آپ کے چل بھی رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ پہلے تو اڑایا تمسخر، اور جس وقت وہ بھائی پھڑیا گیا نا اس وقت وہ بھائی صاحب جڑے نا انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں نیمبو چانا جو ہو کے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمسخر اس طرح سے اڑایا کہ انہوں نے کہا 6 ستمبر کی پریڈ منسوخ کر کے اچھا فیصلہ کیا، ورنہ جوانوں کو ہنسنے سے روکنا اور نہ رکنے پر کوہسار پر بھیجنا ذرا مشکل کام تھا۔ یعنی یہ باقاعدہ طور پہ
टांट किया गया, उनकी तरफ से तंज किया गया है, तमस्खर उड़ाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जनाब जब उन्होंने देखा कि DG-ISPR का एक ट्वीट आया हुआ है, और ज़ाहिर है DG-ISPR ने अपने जो फ़ौज के जवान हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो गाजी हुए हैं, उन सबको बड़ा सराहा हुआ है, तो फिर उन्होंने उसको कोट करके लिखा कि वतन के सजीले जवानों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अच्छा, अब इन तीनों ट्वीट्स को कोट करके नाजिया अशर एक साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ऊपर एक कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि वजाहतों का मौसम। अच्छा, अब जब ये नाजिया अशर की तरफ से ये ट्वीट आया तो बड़ी गुजी जी वजी जाके चौधरी फवाद नूं, तो चौधरी फवाद ने फिर जनाब उनके ऊपर बाकायदा तौर पे नाजिया अशर के साथ एक किस्म का पर्सनल अटैक करने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने कहा जी आपको क्या पता है मिलिट्री की तारीख का, जेलम के जो शहीद है, आज आखिरी सिपाही भी जो है वो जेलम का है, तो हमें पता है, आप तो जियो ग्रुप से हैं और आपका काम तो जो है वो उनकी नौकरी करना है और एजेंडे को आगे बढ़ाना है। हालांकि हकीकत ये है कि नाजिया अशर साहबा को जियो छोड़े हुए कम अज़ कम 7 साल हो गए हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब जो हैं ये आज से 5 माह पहले तक वज़ीर इत्तलात भी थे और वज़ीर कानून भी थे, तो उनको इतना नहीं मालूम कि नाजिया अशर कहाँ रहती हैं। ये है सर एक साइड जो कि इमरान खान की साइड है। लेकिन इमरान खान साहब ने ना एक आज ट्वीट किया, और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ना सर, वो ट्वीट उन्होंने ये किया है कि जनाब आज मैं पेशावर में बताऊंगा, आज मैं 10 स्वाद दूंगा। इस किस्म की बात जो है उन्होंने की है, और कहा जनाब मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, बस बहुत हो गया, मैं आज बताऊंगा कि ये सारा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, ये मेरी मकबूलियत तो छड़ देने। अच्छा भाई एडी तुसी मेरा मतलब मादरी डिक्शट ताड़ी मतलब है कि ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ अपना बाकी ਜਿਹੜੇ नंबर 1 होने की दौड़ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। अदाकारों में होती है ना इस तरह की रगबत कि जनाब मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। एक दौर जब था जो कि बहुत ज़्यादा फिल्मी दौर था, उस दौर के अंदर अदाकाराओं के दरमियान या अदाकारों के दरमियान इस तरह की दौड़ होती थी। बल खान साहब आज क्या कहेंगे, वजाहती देंगे कि देखिए मैंने तो ये कहा, अगर ये है तो मैंने फिर ये कहा, मगर मैंने ये कहा, चूँकि मैं उसने ये किया तो चुनाचे मैंने ये कहा। ऐसा करके खान साहब जो ना वो कहानी जी बना के अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। मेरा ये अंदाज़ा है, ज़ाहिर है कि वो जब ख़िताब करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा, अब इनके मुकाबले में आ जाएँ दूसरी साइड जो ज़ाहिर इस वक्त हुक्मरान है, उनकी साइड जो है वहाँ पर सर आप यकीन कीजिए कि मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए हुए, और दोनों ट्वीट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ट्वीट तो ज़ाहिर है उन्होंने एक शेर लिखा है, ए राहे हक़ के शहीदों वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये मरीम साहबा ने कहा है, और ये ट्वीट किया उन्होंने। फिर जनाब एक और ट्वीट किया है कि उन माओं को सलाम, उन जो अपने बेटों को धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादत की दुआ करती हैं और उनकी शहादत पर खुश होती हैं। बड़ा एक जज्बाती सा एक माँ की हैसियत से उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये एक ट्वीट उधर से मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से है। ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया और बिलावल साहब भी ट्वीट किया। उन बाकी जो जितने भी ये हुकूमती अरकान हैं उन्होंने ट्वीट किया और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा हुआ है और उनको नजराना अकीदत जो है वो पेश किया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। अच्छा, इस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट था उसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बड़ी एक मैं समझता हूँ कि सही जो बात है ना वो उन्होंने लेके आई है मंजर आम के ऊपर, और तंज़ है उनका बाकायदा तौर पे। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान का पाकिस्तान में मौक़िफ़ बड़ा मशरूत है। वो कहते हैं कि फ़ौज गैर जानबदार रहे तो वो उसे कीचड़ में घसीटेंगे, अगर फ़ौज जो है वो उनके साथ हो जाए तो फ़ौज बड़ी चंगी। ठीक है, ये बात जो है ये मरियम साहबा की बात से यही बात निकलती कि जब फ़ौज इमरान खान कहता है मेरे नाल है तो फिर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई रोला नहीं, फिर फ़ौज बहुत अच्छी अजीम फ़ौज। और अगर वो फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए तो जनाब फ़ौज अच्छी नहीं है। न्यूट्रल होना फ़ौज का आइनी तौर पर एक क्या कहते हैं आइन पे कदगन लगाता है कि आपने न्यूट्रल रहना है, आपने आइन के अंदर दिए गए रोल के तहत अपना रोल अदा करना है। अदलिया का एक रोल है, फ़ौज का रोल है, ब्यूरोक्रेसी का रोल है, पार्लियामेंट का जो लोग हैं उनका रोल है, हर एक का एक रोल मुतय्यन है इनके अंदर। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि सर असी सारे काम कर लेने हैं, सिर्फ अपना काम नहीं करते। ये बहुत बड़ा मसला है। आप चाय वाले के पास बैठ जाए ज़रूर, आप उससे वो दुनिया भर के मसाइल बताएगा और उनका हल भी बताएगा, पर चाय नहीं चंगी बना सकेगा। ये
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا اوورال. تو یہ سر مریم نواز شریف صاحبہ کا اس طرف اشارہ ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ جناب اگر الیکشن کمیشن جو ہے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے سوال کرے تو پھر جو آپ جو ہے الیکشن کمیشن کی دیانتداری پر باقاعدہ طور پہ آپ حملہ کرتے ہیں. اگر جناب جو آپ کو یعنی عدالتیں جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کو ریلیف دے تو بڑے اچھے ہیں جی جناب. وہ کہیں گے نہیں آئین اور قانون یہ کہتا ہے تسی انہوں نے خلاف بولنا شروع کر دیں. یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مریم صاحبہ نے بے نقاب کیا ہے عمران خان کا پروپیگنڈا, جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن گیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو. اچھا اب چونکہ پی ٹی آئی یہ مسلسل کرتی چلی جا رہی ہے جب سے یہ 2011 سے لے کے آنورڈ, جس طرح سے یہ اپنے لوگ مقبول ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک یہ ایسے کرتے چلے جا رہے ہیں تو پائے نا ہوں لوگ کی تھک جاتے ہیں نا, ادارے بھی تھک گئے ہیں. اور کیا کریں سر, کس طریقے سے عمران خان کو کسی ضابطے اور قانون کے تحت لایا جائے, تھک گئے سر. آج 3 عدالتوں کے اندر سے 3 فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یعنی ان کی پارٹی کے خلاف ہیں, ان کے فیصلوں کے خلاف فیصلے ہیں. پہلا فیصلہ جو آیا وہ سر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت سے آیا, جس میں یہ عمران خان صاحب کے جو درخواست تھی وہ یہ تھی کہ دہشت گردی کا مقدمہ خارج کیا جائے. بالکل فضول مقدمہ درج ہوا ہے. لیکن وہاں سے جو فیصلہ آیا وہ یہ آیا کہ جناب آپ شامل تفتیش ہو جا کے بہت ہی گلا نہ کرو. یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, یعنی ظاہر ہے جج صاحب نے اس طرح سے نہیں کہا. انہوں نے حکم دیا کہ آپ اس مقدمے میں شامل تفتیش ہوں. اور یہ جو 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے ظاہر عدالت میں, انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو جنٹل مین 2 کھڑے ہیں نا, یہ ریاست کھڑی ہے اور ریاست جو ہے پھر اپنا طریقہ کار اختیار کرے گی. بہتر ہے کہ اپنے کلائنٹ سے کہے کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں. اور ان کے ظاہر وکیل نے کہا جی بالکل ہو جائیں گے. وہاں پر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے ان اسلام آباد کے, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہو رہے, وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک لازمی جزو ہوتا ہے جب آپ جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری لیتے ہیں, تو یہ قانون میں درج ہے. آپ کو ضمانت ملتی ہی اس شرط کے اوپر ہے کہ آپ شامل تفتیش ہوں گے اور قانون کے آگے سرنڈر کریں گے. اس شرط پر آپ کو ضمانت ملتی ہے. عمران خان صاحب نے ضمانت لیتی, ٹھیک ہے, اور اس تو بعد شامل تفتیش نہیں ہوئے. ظاہر ہے پولیس والوں نے اپروچ کیا کہ سر آپ آئیں ذرا, یا اسی آ جانے ہیں, سان دس دے ہو کتنے آنا ہے. تو ان کو نہیں جانا دیا گیا. باقاعدہ طور پہ یہ موقف اختیار کیا گیا استغاثہ کی جانب سے کہ جناب سانو عمران تک پہنچنے نہیں دیتا جا رہا, اسی کی کریے. پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے, کوئی بھی قانون سے ابو نہیں ہے, اور خان صاحب کو شامل تفتیش کروائیں ورنہ پھر قانون اپنا راستہ لے گا. مطلب ہے کہ ورنہ پھر جا کے پولیس جڑی ہے وہ پائن چڑھائی کرے گی تو خان صاحب کو کتے پھڑ لے گی, ڈک لے گی, کہ سیٹ کے لے جائے گی تھانے دے, پھر تفتیش ہوئے گی جو طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جو یعنی یہ میں اپنے پاس سے آپ کو اس کی نریشن بتا رہا ہوں, ان کی بات کی, انہوں نے یہ نہیں کہا. تو اب خان صاحب کا ایک فیصلہ خان صاحب کی جو خلاف ہے, ان کی امیدوں کے خلاف ہے. دوسرا سر فیصلہ یہ آیا کہ قاسم سوری صاحب نے ایک پٹیشن کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو 123 استعفے میں نے یک مشت مطلب کر کے ایکسیپٹ کر لے سن نا, ان کو جائز سمجھا جائے, قانونی سمجھا جائے, اور جو مرحلہ وار یہ استعفے قبول کر رہے ہیں یہ معاملے کو روکا جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. میں اس کا اسپیکر تھا, میرا اختیار تھا, میں نے کر لیا. ظاہر ہے وہاں پر حکومتی لوگ بھی پیش ہوئے, وہ بھی وکیل پیش ہوئے. تو عدالت جو تھی متعلقہ انہوں نے کہا کہ جناب اے تہاڈی درخواست قاسم سوری صاحب او پئی جے, ایسے نہیں ہوتا. رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے قومی اسمبلی کے کہ اسپیکر جو ہے وہ بلا کے ایک بندے سے جو استعفیٰ دیتا ہے اس سے پوچھے گا, تسلی کرے گا کہ پائن تسی استعفیٰ دیتا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ ہے, آئین کے تحت ایسے ہی ہے. تو لہٰذا آپ یہ جو بات درخواست دے رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہوگا. آپ جائیں مرحلہ وار کریں, یہ جو بھی کرے ان اسپیکر تے گل آ گئی. تو 2 درخواستیں ان کی جو ہے وہ مسترد ہو گئی. تیسری درخواست جو ہے وہ سر مسترد ہوئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جو 9 حلقوں میں 25 ستمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, وہ 25 ستمبر کے الیکشن جو ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے. لیکن وہ درخواست بھی ان کی مسترد ہو گئی. تو آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کو 3 بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ اس وقت کی جو ہے صورتحال ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان باقاعدہ ایک
تل ملائے ہوئے ہیں اس وقت. وہ کہتے تھے نا میں کارنرڈ لائن ہو جاؤں گا, تو کارنرڈ لائن کا تو میں نہیں پتا, لیکن وہ باقاعدہ طور پہ کندھ نہ بڑے لگے پے نے. اس لیے وہ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ الٹا پڑا ہے. وہ اس لیے پڑا ہے سر کیونکہ ان کے ہر قدم جو ہے نا وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے. ان کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا ہے کہ پائن جان دو, تھوڑی تھوڑی پیا کرو, لیکن پائن باز نہیں آتے, ٹھیک ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی خراب ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ کل میرے ساتھ ایک امبیسی کا, جو پاکستان میں ایک یورپی ملک کی, بڑے ملک کی امبیسی میں ایک میرا دوست ہے, وہ وہاں پر ملازمت کرتا ہے. ان کے پاس جو کک ہوا کرتا تھا امبیسی کے اندر, وہی کک جو تھا وہ عمران خان کے ساتھ آج کل ان کے گھر میں ہوتا ہے. تو وہ کک کہتے ہیں ملنے آیا, تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ خان صاحب تو لگتا ہے ہر ویلے ہی ٹونے رہتے ہیں, اور کسی وقت بھی میں نے ان کو نارمل حالت میں نہیں دیکھا. اب جو کک ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے چوکیدار ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, انہوں دی سر بڑی نظر تیز ہوتی ہے. یہ آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج صاحب آیا تو موڈ کیسا ہے, آج صاحب جان لگا تو موڈ کیسا ہے, آج صاحب نے کی پکوایا, آج صاحب نے بیگم نے گل کہو جی کی تھی, آج صاحب نے پرفیوم کڑا لایا. کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صاحب اور اس کی خوشامد یا اس کی نظر کرم ہی سب سے اہم ہوتی. لہٰذا بھائی جڑا نا مسلسل صاحب تے نظر رکھ کے یا بیگم صاحب پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا, انہیں نے یہ بھی بتایا کہ جناب وہاں پر وہ جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ ہریاں, لال, کالیاں اور کیا کہتے ہیں نارنجی رنگ کی ٹاکیاں لٹکانے والا سلسلہ, وہ جو الزام ہے, وہ کہتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی ہم دیکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی تفصیل باہر انہوں نے نہیں بتائی. اور یہ جو کچھ میں نے رات کی بات ہے, وہ دوست میرا اسلام آباد سے آیا ہوا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ خان صاحب بڑے غصے میں ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ دوست جو ہے پکا یوتھی ہے. وہ مطلب وہ جو بات بتا رہا تھا وہ یہ نہیں بتا رہا تھا ایکچولی عمران خان دی برائی نہیں سی کر رہا, لیکن چونکہ یوتھیا ہے انہوں سمجھ نہیں آ رہی سی کہ جیڑی وہ گل دا اثر ہے بیسیکلی عمران خان دی مخالفت ہی جاندی ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں سر, آج 6 ستمبر ہے, ڈیفینس ڈے ہے, اور اب تو خیر چونکہ حالات بڑے بدل گئے ہیں, اس طریقے سے ڈیفینس ڈے نہیں منایا جا رہا. سیلاب ہے. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا, تو باقاعدہ ان دنوں میں اسکولوں کے اندر سرکاری سطح کے اوپر, پرائیویٹ اسکول اگر کو ہوتے تھے تو ان کے اندر پورے کی پوری تقریبات ہوتی تھی. بچے جو ہیں وہ فوجی لباس پہن کر ان کی جو ہے نا پریڈ کروائی جاتی تھی. یہ ایک پوری یعنی اس ماحول میں ہم پلے بڑے جوان ہوئے ہیں. تو عمران خان ساڑھے تو بھی 20 سال 22 سال بڑا نا سر. وطن کے ساتھ اس کو لگاؤ ہم سے بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. ویسے تو سارے پاکستانی کو ہوتا ہے, لیکن ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. 6 ستمبر کو سر 3 ٹرینڈ چل رہے ہیں, اور تینوں ٹرینڈ جو میں بتانے لگا وہ پی ٹی ای چلا رہی ہے. اور ان ٹرینڈز میں سر نمبر 1 پہ جو ٹرینڈ جا رہا ہے ان کا, وہ ہے جی بھاڑ میں جائے آپ کا غصہ. اب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی تھی کل, اس میں کہا گیا تھا کہ افواج پاکستان میں بہت غصہ پایا جاتا ہے, غم و غصہ پایا جاتا ہے عمران خان کے بیان کے اوپر, جس میں انہوں نے غداری سے لنک کیا تھا سر, یہ آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے جواب میں یہ سر انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا. دوسرا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے انف از انف. عمران خان نے آج ہی کہا بس بہت ہو گیا, وہ تو بھائی انہوں نے ٹرینڈ بنا تھا انف از انف. پھر تیسرا ٹرینڈ بنایا جناب اب صرف عمران خان. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ ساری کی ساری جو قوم یوتھ ہے نا, ان کو 6 ستمبر نہ کوئی لگاؤ انہوں نے اس وقت کسی جگہ کے اوپر انہوں نے شو نہیں کیا. یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے دل میں لگاؤ نہیں ہوگا, ان کے دل میں فوج کے حوالے سے کوئی کیا کہتے ہیں سارے یوتھی جڑے فوج کے خلاف ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو اظہار ہوتا ہے نا سر وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک یہ عمران خان کے بیسک ٹولز ہیں پروپیگنڈے کے. ان کے اوپر عمران خان اور ان کی پوری قوم یوتھ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پاک فوج کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ باقاعدہ طور پہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھائی بھی ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ خود بھی جا کے ٹویٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو پائن خان صاحب واقعی بس بہت ہو گیا حضور. آپ نو اینا کا زیادہ سر تے چکتا انہوں نے پڑھ کے, اور آپ اینے کا زیادہ لاڑلے بن گئے کہ جناب ہوں تسی جس دے موڈیاں دے بہ کے آئے سو او دے خلاف تسی باقاعدہ میدان چ آ گئے ہو. اتنا زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. میں تو کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ نہیں, بس بہت ہو گیا, انف از انف.
یہ اگر مگر چکے چناچے اور جناب میں پتہ نہیں کنا وڈا ترم خاؤں تے کرتوت جناب دی ہے وے کہ پورے دا پورا خزانہ خالی کر دیا. پوری ٹیمیں پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولتے رہے ہیں. پائن انہوں بڑی ہو گئی, بہت ہو گئی حضور. اب میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے نا قانون کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے. میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. پتہ نہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں, یا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا وہ کیسا سمجھتے ہیں. جو بھی ان کا خیال ہوگا وہ تو عمل کر کے دکھا دیں گے. جو آپ کا خیال ہے لکھ کے ضرور بتا دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.